बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हैप्पी होम स्कूल ऑनलाइन कुरान समर कोर्स में मैं तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी खुश आमदीद कहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में महफूज होंगे और बहुत अच्छी अच्छी सी छुट्टियाँ गुजार रहे होंगे। प्यारे प्यारे से बच्चों, आप सब मुझे बताइए, आप सबकी छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? सब घरों में अपने एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा सा अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे। इसी तरह आज हम एक बहुत अच्छा सा काम, बहुत अच्छी सी क्लास लेने जा रहे हैं जो कि हमें हमारे तालीमी इदारे ने प्रोवाइड किया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए हम कुरान मजीद को बहुत अच्छे तरीके से मज़ीद सीख सकते हैं। वैसे तो बच्चों, हम अपनी क्लासेस में भी कुरान सीखते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने और हमारे स्कूल ने हमें एक और इतना अच्छा मौका दिया कि हम कुरान को मज़ीद अच्छी तरह सीख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे प्यारे प्यारे से बच्चे ये बताएं कि आप सब अपने घर में कुरान पढ़ते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का शौक भी रखते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मुझे ये बताइए बच्चों कि हम कुरान क्यों पढ़ते हैं? हम जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छी सी इंग्लिश आ जाए, उर्दू पढ़ते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम उर्दू सीखते हैं। तो इसलिए हम कुरान क्यों पढ़ते हैं बच्चों? कुरान तो अरबी ज़बान में है और अरबी ज़बान तो हमारी ज़बान भी नहीं है। फिर हम कुरान क्यों पढ़ते हैं बच्चों? आइए आज मिस नैयर आपको बताती हैं कि हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि इसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और इसका हुक्म हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। पता है बच्चों, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया, तुम में से तुम कौन बच्चों? यानी कि हम सब में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। ठीक है बच्चों, हमने इसकी उर्दू पढ़ी, अब हम इसकी अरबी भी पढ़ते हैं। अब हमें इसकी अरबी और आसानी से समझ में आएगी। इसकी अरबी ज़बान क्या है बच्चों? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बच्चों, कुरान पढ़ने से पहले ये इस बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि हम बेहतरीन इंसान हैं। हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बच्चे और पसंदीदा बड़े हैं क्योंकि हम क्या पढ़ने लगे हैं? हम कुरान पढ़ने लगे हैं। और आपको पता है बच्चों, इंशाअल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी दूसरों को कुरान सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है बच्चों, तो इस हदीस को जहन में रखते हुए कि हम सबसे बेहतरीन इंसान हैं, हम सबसे करीब हैं अल्लाह ताला के, हमने अपनी क्लास ज्वाइन करनी है और हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में बैठना है, हमारा सर कवर होना चाहिए और हमारे पास कोई भी, या तो हमारा कुरान कायदा हो या फिर हमारे पास कुरान मजीद भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब माशाल्लाह सब बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, सबको कुरान की रिस्पेक्ट करना तो मालूम है ना बच्चों। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं जो यस यस में रिप्लाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ शामिल हैं और बहुत खुशी होती है अल्लाह ताला को जब प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे सिर्फ अल्लाह की बहुत ख़ास बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम कुछ रूल्स आज सीखेंगे कुरान के। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक दुआ पढ़ेंगे जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। और आपको पता है बच्चों, ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के एक बहुत अच्छे नबी थे, उन्होंने क्यों पढ़ी थी? पता है बच्चों, उन्होंने ये दुआ इसलिए पढ़ी थी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आ सके और उन्हें जो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इल्म हासिल करने में,
تو وہ دور ہو سکے. ٹھیک ہے بچوں, تو اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے آپ سب نے پڑھنا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے اور مس کے ساتھ یہ دعا پڑھیے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. آمین. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمارے علم میں بہت ساری برکت دے دے, اور جو چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ کلاس لے رہے ہیں ان سب کو قرآن اور باقی سارے سبجیکٹ بہت اچھے اچھے سے پڑھنے آ جائیں. آمین. ٹھیک ہے بچوں, ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے بچوں آج ہم کلاس میں کیا پڑھیں گے؟ آج ہم کلاس میں کچھ تجوید کے نیو رولز پڑھیں گے, نئے اصول. تجوید کیا ہوتا ہے بچوں؟ تجوید ہوتا ہے قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں اسی طرح پڑھنا جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا بچوں, آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ, کھڑی حرکات, رو کا قاعدہ اور اللہ کا قاعدہ. یہ 4 ٹاپک آج ہم پڑھیں گے, اور میرے ساتھ مجھے امید ہے سارے بچے بہت اچھے طریقے سے ٹاپک کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا بچوں, پھر آخر میں انشاءاللہ مس نیگر آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس کا ریکیپ بھی دے دیں گی. ٹھیک ہے بچوں, آئیے تو ہم ایک دفعہ شروع سے دیکھتے ہیں حروف مدہ کو. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں بچوں؟ آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہیں نا؟ سب بچے بولیے, حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں بچوں؟ حروف مدہ 3 ہیں. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ٹھیک ہے بچوں, حروف مدہ 3 ہیں, الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. حروف مدہ کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے یا کتنا کھینچا جاتا ہے؟ تو آئیے بچوں ہم سیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک الف کے برابر کتنا ٹائم ہوتا ہے بچوں؟ جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی آرام سے کھل سکے. ہم نے تو نہ اپنی انگلی کو بہت جلدی سے کھولنا ہے اور نہ ہم نے اپنی انگلی کو بہت آہستہ آہستہ سے کھولنا ہے, بلکہ جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی آرام سے کھل سکے اتنی دیر میں ہم نے حروف مدہ کو لمبا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ مدہ کے معنی ہیں لمبا کرنا. بچوں مدہ کے معنی کیا ہیں؟ مدہ کے معنی ہیں لمبا کرنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, حروف مدہ کب ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلے گا اس والی سلائیڈ سے. اچھا بچوں, ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں کہ حروف مدہ کب ہوتے ہیں. حروف مدہ تب ہوں گے بچوں جب الف ہو, الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوگا. الف مدہ کب ہوگا بچوں؟ جب الف سے پہلے قرآن میں الف مدہ آ جائے. آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. پڑھیے, قاف الف زبر قا, لام الف زبر لا, قالا. بچوں الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے, اور لام الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ کیا لفظ ہے؟ قالا.
आइए वाव मद्दा की तरफ चलते हैं। वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा कब होगा प्यारे बच्चों? चलिए अब आप रिपीट करिए मिस के साथ। वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, ता वाव पेश तू, ऊ तू। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 टाइम्स वाव मद्दा है। पहला वाला क्या है? हमजा को वाव से मिलाएंगे, ये पहला वाव मद्दा, और उसके बाद ता को वाव से मिलाएंगे तो ये दूसरा ता वाव मद्दा। ठीक है, दोबारा पढ़िए, ऊ तू। आइए बच्चों, अब हम या मद्दा की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें या मद्दा कैसे समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं ना? हम कुरानी रूल पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह ताला के बताए हुए रूल पढ़ रहे हैं। हम बहुत स्पेशल बच्चे हैं जो कि कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान किसकी बुक है? अल्लाह ताला की बुक है। ठीक है बच्चों, आइए या मद्दा पढ़ते हैं। या से पहले जेर हो तो या मद्दा। या मद्दा कब होगा बच्चों? जब या से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे हमजा जबर आ, सा या जेर सी, आसी। मीम दो जेर मिन, आसी मिन। ठीक है बच्चों, या से पहले सा के नीचे जेर आ गया तो यहाँ या मद्दा होगा। अलिफ मद्दा कब होगा बच्चों? अलिफ से पहले ज़बर हो। जैसे क़ौला। वाव मद्दा कब होगा बच्चों? वाव से पहले पेश हो। वेरी गुड, आप सबको तो माशाल्लाह से याद भी हो रहा है साथ साथ। जैसे ऊ तू। और या मद्दा कब होगा बच्चों? जब या से पहले जेर हो। जैसे असीमिन। मैं जानती हूँ सब प्यारे प्यारे से बच्चे बस एक दफ़ा पढ़ाने के बाद फौरन से पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हुरूफ मद्दा के बाद हमारा अगला टॉपिक है खड़ी हरकत। अब ये खड़ी हरकत क्या होती हैं? खड़ी हरकत 3 होती हैं। ठीक है बच्चों, खड़ी हरकत कितनी होती हैं? खड़ी हरकत 3 होती हैं। उनका क्या नाम है बच्चों? उनका नाम है खड़ा ज़बर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ठीक है बच्चों, खड़ी हरकत के क्या नाम है? खड़ी हरकत का नाम है खड़ा ज़बर। अब सब बच्चे गौर से देखिए, आपको बा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना प्यारे बच्चों? बा के ऊपर आपको एक छोटा सा अलिफ लिखा हुआ नजर आएगा। तो कुरान की जबान में इस छोटे से अलिफ को खड़ा ज़बर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर्फ के ऊपर खड़ा होता है। अब बोलिए, बा खड़ा ज़बर बा। ठीक है बच्चों, खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। खड़ी हरकत को कितना लंबा करते हैं बच्चों? खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब हम चलते हैं खड़ी जेर की तरफ। ये देखिए, ये ता है 2 नुक्ते वाला और उसके नीचे आपको लंबा सा अलिफ नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी अलिफ की तरह है लेकिन ये हर्फ के नीचे होता है तो हम इसे जेर कॉल करते हैं। ठीक है, अब बोलिए, खड़ी जेर ता, खड़ी जेर ती। इसे भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ता खड़ी जेर ती। शाबाश, मुझे पता है सब बच्चे मेरे साथ जरूर रिपीट कर रहे हैं। उल्टा पेश। अब उल्टा पेश कैसा होगा बच्चों? उल्टा पेश तो मोड़ा हुआ होगा, हर्फ के ऊपर होगा और देखने में हमें उल्टा वाव लगेगा, लेकिन ये वाव तो नहीं है, ये तो उल्टा पेश है। अब पढ़िए, ता उल्टा पेश तू। ठीक है बच्चों, खड़ी हरकत कितनी होती हैं? खड़ी हरकत 3 होती हैं। खड़ा ज़बर बा, खड़ा ज़बर बा। खड़ी जेर ता, खड़ी जेर ती। उल्टा पेश
تا الٹا پیش تو. تو ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ ہم نے کھڑی حرکات کو کھینچا. کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. جانتے ہیں نا بچوں، حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے نا بچوں اور وہاں پر اگر ہمیں کھڑی حرکات نظر آئیں گی تو ہم انہیں ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اگر ہمیں کسی بھی حرف کے اوپر کھڑا زبر نظر آیا تو ہم اسے کھینچیں گے. کھڑی زیر نظر آئی تو اسے بھی ہم کھینچیں گے. اور اگر ہمیں الٹا پیش نظر آیا تو اسے بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، انہیں کہتے ہیں کھڑی حرکات، اور کھڑی حرکات کو ہمیشہ ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. آئیے بچوں ہم اپنے تجوید کے ایک اور قاعدے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اللہ کا قاعدہ. کیونکہ اللہ کا نام اتنا خوبصورت نام ہے. سب بچے ایک دفعہ بولیے اللہ. کتنا خوبصورت نام ہے. جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمارے پیرنٹس کو بنایا، اللہ نے اس دنیا کی ہر ایک چیز کو بنایا. سب سے خوبصورت نام، سب سے خوبصورت اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کو کبھی آپ پڑھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا پڑھنے میں. بہت پیارا نام ہے بچوں. آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کریں اللہ ضرور سنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے. ہم سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ضروری کام ہے یہ کہ ہم اللہ کا نام قرآن میں بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھیں. کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں بنائی تو ہمیں بھی تو چاہیے نا بچوں کہ ہم اللہ کا نام صحیح طریقے سے ادا کریں. تو آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں بچوں لفظ اللہ کبھی کبھی باریک بھی ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے بچوں؟ باریک. اب ہم اللہ کو کیسے باریک پڑھیں گے؟ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالی کے نام سے پہلے زیر آئے گا. کیا آئے گا بچوں؟ قرآن میں جہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گا تو وہاں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. اللہ کا لام کیسا پڑھا جائے گا بچوں؟ باریک. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا بچوں جہاں قرآن میں یا کسی بھی اللہ کی بک میں، دعاؤں کی بک میں، حدیث کی بک میں، کسی بھی عربی زبان اگر ہم بولیں اس میں لفظ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زیر آ جائے. اب سب بچے اس لفظ کو دیکھیے، بولیے سبیل اللہ. سبیل اللہ. ہم نے اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے دیکھا کہ لام کے نیچے زیر آ رہا ہے. ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے لام کو یا اللہ تعالیٰ کے نام کو، نیم آف اللہ کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیے سبیل اللہ. ٹھیک ہے بچوں، دوسری مثال کیا ہے؟ قول اللہ. کیا مثال ہے بچوں دوسری؟ قول اللہ. لفظ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر آ گیا تو ہم اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب پڑھیے سبیل اللہ. قول اللہ. تو بچوں اللہ تعالیٰ کے لام کو کب باریک پڑھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زیر آ جائے. ٹھیک ہے بچوں، آپ سب یاد رکھیں گے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لام کو کب باریک پڑھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر آئے گا. تو آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو موٹا کب پڑھیں گے. بچوں قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو، پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو. لیکن اب جب ہم موٹا پڑھنے کی طرف جائیں گے تو ہم کیا دیکھیں گے بچوں؟ پیارے بچوں ریپیٹ کیجئے مس کے ساتھ. ہم یہ دیکھیں گے بچوں کہ اللہ کے نام سے پہلے
زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ باریک کب پڑھیں گے بچوں؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو۔ اور موٹا کب پڑھیں گے بچوں؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پھر پیش ہو۔ باریک پڑھنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہمیں، صرف زیر، اور موٹا پڑھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے، زبر اور پیش۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ سب کو یاد رہے گا نا، کیونکہ آپ سب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہم سب سے پیارا رول پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم آج اللہ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب پڑھتے ہیں ان اللہ، دوبارہ پڑھتے ہیں بچوں ان اللہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کو، نیم آف اللہ کو موٹا پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیے ان اللہ۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا لفظ امر اللہ۔ یہ کیا لفظ ہے بچوں؟ امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش آ گیا تو ہم اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، مس کے ساتھ دوبارہ پڑھیے امر اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا نام دوبارہ دیکھتے ہیں۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے سبیل اللہ، قول اللہ۔ اور جب اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے گا، زبر یا پیش، تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، باریک پڑھنے کے لیے ہمیں ایک چیز چاہیے، صرف زیر کو دیکھنا ہوگا، اور موٹا پڑھنے کے لیے ہم نے دو چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا، یعنی کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو اور لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو۔ ان اللہ، ہم نے موٹا پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ امر اللہ، ہم نے بھی موٹا پڑھا بچوں کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا۔ مجھے پتا ہے پیارے پیارے سے بچے میرے ساتھ اللہ کا خوبصورت سا نام ضرور پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اب ہم اپنے آخری رول کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے را کو پڑھنے کا طریقہ۔ بھائی ہم سب کو تو را پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ہم اس کے بارے میں ایک اور اچھی سی بات سیکھیں گے بچوں کہ را کو کس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ جانتے ہیں اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، را کو موٹا کب پڑھتے ہیں بچوں؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ اچھا بچوں، را کو موٹا کب پڑھیں گے؟ اب آپ ریپیٹ کیجئے۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو، جیسے برارا، را کے اوپر زبر موٹا پڑھا، دوسرے والے را کے اوپر بھی زبر موٹا پڑھیں گے برارا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اب ہم پیش کے ساتھ را کو موٹا کرتے ہیں رسولو۔ یہ کیا لفظ ہے بچوں؟ رسولو۔ را کے اوپر پیش آ گیا تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ ہم را کو کیسا پڑھیں گے بچوں؟ موٹا پڑھیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں بچوں، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ آپ سب بچے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، جیسے برارا، رسولو، یعنی کہ آواز کو موٹا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کو باریک کب پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ را کے نیچے کیا ہو؟ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے رزقی۔ یہ کیا لفظ ہے بچوں؟ رزقی۔ را کے نیچے کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے، تو ہم را کو کیسا پڑھیں گے بچوں؟ ہم را کو باریک پڑھیں گے، خوبصورت سی پتلی سی آواز میں۔ آپ جانتے ہیں بچوں آج ہم کون سا رول سیکھ رہے ہیں؟
ہم سیکھ رہے ہیں را کو پڑھنے کا طریقہ۔ را کو کس طرح پڑھیں گے بچوں؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے برا رسولو، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رزقی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے کون کون سے اصول پڑھے؟ آج ہم نے حروف مدہ پڑھے، کھڑی حرکات پڑھی، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا سیکھا اور را کو پڑھنا سیکھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب بچوں نے یہ رول اچھے طریقے سے سیکھے ہوں گے اور اب انشاءاللہ آپ اسے قرآن پڑھنے میں ضرور اپلائی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نا بچوں کہ ہم کون ہیں؟ ہم سب سے بہترین انسان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم تو سب سے اچھے انسان ہیں کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں ہمیں باقی نہیں کچھ پڑھنا چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں، اردو، انگلش، بہت ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو بھی اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ضرور شامل رکھنا ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں بچوں، آپ لوگ گھر میں ہیں، کوشش کریں روزانہ قرآن کا ایک پیج ضرور ریڈ کریں، اپنے چھوٹے سے بہن بھائیوں کو سکھائیں، کیونکہ آپ بھی تو سب سے اچھے ہیں نا۔ پہلے آپ نے قرآن کلاس میں پڑھا، اب آپ اسے گھر پہ سکھائیں گے تو ہو گئے نا آپ سب سے بہترین انسان۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے ساتھ ہماری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اب مس کو اجازت دیجیے، بہت ساری دعائیں آپ بچوں کے لیے۔ اللہ حافظ و نگہبان بچوں، اللہ حافظ۔